یار یہ کیا تھا، کیا تھا یہ یار، یہ کیا گیم ہوئی ہے؟ اس طرح رولر کوسٹر پتا ہے نا، پاکستان کبھی ہائی پہ، کبھی لو پہ، کبھی پھر واپس ہائی پہ، پھر اس کے بعد پھر لو پہ، پھر اینڈنگ. یار فہیم مشرف نے اپنی کیریئر کی بیسٹ اننگز کھیل لی آج. Unbelievable. Pakistan win their first World Cup match against Netherlands. As per وسیم اکرم، نیدرلینڈز نہیں، نیدرلینڈز کے خلاف. آخری اوور تک میچ لے گئے ہیں، میچ یہ ہار چکے تھے، یہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ شکلیں ان کی اتر گئی تھیں، ڈگ آؤٹ میں بھی شکلیں بن گئی تھیں. شاہین شاہ جب بال ٹچ نہیں ہو رہی تھی اس سے، اس کی بھی بالکل ہی ختم ہوئی ہوئی تھی. اینڈ دین آؤٹ آف دا بلو 2 اووروں میں ان لوگوں نے میچ جیت لیا. انبلیویبل مین، انبلیویبل گیم آف کرکٹ. میں یہاں پہ کنگریچولیٹ کروں گا نیدرلینڈز والوں کو جو انہوں نے گیم کھیلی ہے. دے براٹ دیم سیلف بیک ان ٹو دا گیم. میں ابھی پاکستان پہ ذرا ڈیٹیل میں آتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ یار جلدی ٹکٹ کرا کے واپس گھر چلتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی زیادہ تر ٹیم کے پلان خراب ہو گئے. میچ یار اچھا ہوا ہے. پچ کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں. پچ جو تھی پاکستان کی فیور میں نہیں تھی، آئی ڈونٹ تھنک. یہ میرے خیال سے جا رہے تھے فل اسپن اٹیک کے ساتھ کہ سلو ٹرننگ وکٹ ہوگی، لو باؤنس ہوگا، لیکن جو پچ تھی اس فل گریسی تھی، اسپنجی باؤنس تھا. بال واز getting true bounce off the wicket. Pacers should have been in the game throughout the match. وہ الگ بات ہے کہ پاکستانی پیسرز کو کیا حل کیا ہے انہوں نے، وہ تو اس پہ آتے ہیں. یار میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایسی پچ. چھوٹا گراؤنڈ تھا، باؤنڈریز چھوٹی تھیں، پچ بہت اچھی تھی، آؤٹ فیلڈ بہت اچھی تھی. اٹ واز ریئلی فاسٹ آؤٹ فیلڈ. وہ جب دکھا رہے تھے کہ وہ باؤنڈریز کا کیا ڈسٹینس تھرو آؤٹ دا گراؤنڈ، اٹ واز لائک 65 میٹرز. دیٹس نتھنگ آج کل کے دور میں. آج کل کے دور میں تو بہت چھوٹی ہے. آج کل کے جو بڑے بڑے بیٹ ہوتے ہیں ان کے اس حساب سے تو بہت چھوٹی باؤنڈری تھی. یار پاکستان کی پرفارمنس پہ آتے ہیں. 4 ہافز ہوتے ہیں 2020 کی گیم کے اندر، چاروں ہافز کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلی اننگز ہوتی ہے اس کے اندر فرسٹ 10 اوورز اینڈ دین دا لاسٹ 10 اوورز. اسی طریقے سے آپ کا جب بیٹنگ آتی ہے تو فرسٹ 10 اوورز لاسٹ 10 اوورز. تو پہلے 10 اووروں کی بات کرتے ہیں میچ کے. جب ہالینڈ بیٹنگ کرنے آیا ہے، یار انہوں نے تو بالکل پریشر کے بغیر کھیلا ہے، زبردست سٹارٹ لیا انہوں نے. شاہین شاہ افریدی صاحب نے پہلے اوور سے ہی آپ کو گیند ٹانگوں پہ کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ کوشش کر رہا تھا یارکر کرانے کی، نہیں لگ رہا تھا، اور وہ سر ڈاؤن دا لیگ بالنگ کرا رہا تھا اور وہ ایزی چوکے مل رہے تھے ان کو. آئی تھاٹ سلمان مرزا، حالانکہ میں سلمان مرزا کو اتنا زیادہ ریٹ نہیں کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں سلمان مرزا از اے ڈیسنٹ بالر، بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کے اندر کوئی ایکس فیکٹر نظر نہیں آتا. بٹ اینی ویز پہلے 2 اوور اس نے بہت اچھے کرائے. سمجھ نہیں آتی کہ سلمان علی آغا اس کو تیسرا اوور کیوں دے رہا ہے پاور پلے میں. مے بی واز بیکاز ہی وانٹس ٹو گیٹ ہز اوورز آؤٹ آف دا وے، آئی ڈونٹ نو. لیکن کیا کہتے ہیں، دینا نہیں تھا چاہیے، پھینٹی لگ گئی تھی اس کو. شاداب نے بھی پہلے 10 اووروں کے اندر کوئی اتنی کو خاص بالنگ نہیں کرائی. شاداب کی جو بالنگ تھی اٹ واز ریئلی، آئی وڈ سے بچ رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاداب صاحب گیند پھینک رہے تھے، گیند وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور بہت آستہ آ رہی تھی، یا بہت ہی ان کو روم نہیں تھا وہ بن رہا. وہ کبھی چھوڑ رہے تھے وکٹیں، کبھی نہیں تھے چھوڑ رہے وکٹیں، لیکن کوئی اتنی اچھی بالنگ میری نظر میں شاداب کرا نہیں رہا تھا. 2 بہت اچھے کیچز لیے پاکستان نے پہلے اوپنرز کو گھر بھیجنے کے لیے. ایک تو کیپر نے، عثمان خان نے اچھا کیچ لیا تھا، حالانکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو وہ کیچ لینا چاہیے تھا، اتنا دور سے نس کے آیا تھا وہ. پھر اگلا اوور بابزی دا کنگ نے لیا تھا، وہ ادھر باؤنڈری پہ اس نے یار واقعی اچھا ریلے کیچ بن گیا تھا. بابزی نے اچھی اٹیمپٹ کی اور بابزی نے پھر واپس بال بھی آرام سے دی تاکہ شاہین پکڑ لے. واز اے گڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. آئی تھاٹ دیٹ واز اے ریلی گڈ کیچ. لیکن یار رکا نہیں اسکور نیدرلینڈز والوں کا. انہوں نے 80 اسکور بنا لیا تھا 3 وکٹوں کے نقصان پہ پہلے 10 اووروں میں. تو اوور آل آئی تھنک دا گیم واز ان دا بیلنس. کامنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ فرسٹ اننگز ایوریج اسکور 150 تھا اس گراؤنڈ پہ، وچ از ایونچولی واٹ نیدرلینڈز گاٹ. تو اٹ واز اے فار اسکور. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں پہلے 10 اووروں میں 80 تھا، مجھے لگ رہا تھا یہ جا رہے ہیں 180 تک، اور 180 بنتا ہوا نظر بھی آ رہا تھا جب پھر سیکنڈ ہاف میں آ کے بریکیں لگ گئیں اور ان کے آؤٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. محمد نواز پہ آتے ہیں جس کو پھینٹی پڑی ہے آج. 2 وکٹیں اس نے لی ہیں، لیکن آئی تھنک ہی بالڈ ریئلی بیڈ. سلو لیفٹ آرم ہو یار، مڈل اینڈ لیگ کے اوپر تمہارا نشانہ بنا ہوا ہے، تم اتنی ڈیفینسو بالنگ کرا رہے ہو اور وہ تمہیں ملک کر رہے مڈل اینڈ لیگ سے.
رائٹ. کبھی چوکا سویپ پہ پڑ رہا تمہیں, کبھی وہاں سے فلک کر کے وہ سنگل لے رہے ہیں, اور پھر جب تم وہ لائن چینج کرنی ہے تو بالکل ہی آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ چلے جاتے ہو بہت دور, اور وہاں سے وہ تمہیں کٹ رکھ رہے ہیں اور کور رکھ رہے ہیں, اور تمہیں وہاں پہ بھی چوکے پڑ رہے ہیں. یو بال ریلی بیڈلی. کیا فگرز تھے یار اس کے؟ نواز صاحب کے فگرز ہیں 4 اووروں میں 38 for 2 آن دس پچ, جہاں پہ ٹیم آپ کی 148 پہ آؤٹ ہوئی ہے. تم 10 کے سکور سے 10 کے ایوریج سے سکور کھا رہے ہو یار. اٹس کرمنل. سیم تھنگ فار شہنشاہ افریدی یار. تیسرا اوور بھی اینڈ پہ وہ کروانے آیا ہے, وہ بھی گندی بالنگ کرا رہا تھا اراؤنڈ دا وکٹ. وہ تو الگ بات تھی ان کا, وہ اس سے ٹچ نہیں تھی یوری بال, وہ صحیح کھیل نہیں رہے تھے اس کو. لیکن یار وہی 3 overs for 28, ناٹ گڈ مین. I don't think that was a good bowling effort. جو ایک بندہ جس نے بہت اچھی بالنگ کرائی پاکستان کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں it was a magnificent 4 over spell, وہ ابرار احمد تھا. ابرار احمد نے 4 اووروں میں 23 سکور دیا ہے اور 2 وکٹیں لی ہیں. بریلینٹ. ان پلیبل ڈلیوریز تھیں کچھ ادھر بیچ میں, اور بہت کنفیوز کیا ہوا تھا بیٹسمین کو. ہر ورائٹی ڈالی ہے اس نے, چینج آف پیس کیا ہے, ویریشنز اپنے ڈالے ہیں. ہی واز ریلی ریلی گڈ ان دس میچ. ایٹ دی اینڈ سلمان مرزا نے بھی ڈیسنٹ بالنگ کرا لی ہے. آلموسٹ 4 اووروں کے اندر 24 سکور دینا, 3 وکٹیں لینا, ریلی گڈ. کیپٹنسی پہ بات اگر آئے تو آئی تھنک کہ سائم ایوب کو اوور پہلے دینا چاہیے تھا. 17th اوور اس کو دیا, اس نے 2 وکٹیں نکال لی تھیں آپ کے لیے وہاں پہ. وائنڈ پہ ایک چوکا پڑ گیا تھا, ورنہ اس کے فگرز تو بہت ہی بہترین انہوں نے تھے ایک اوور کے لیے. آئی تھنک ہی شوڈ ہیو گاٹن انادر اوور رائٹ آفٹر دا 10 over بریک, اور مے بی پاور پلے کے بعد اس کو ایک دے دینا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے دیٹ واز اے مس آن دا کیپٹنسی سائڈ. پلس شاداب کو اتنی اچھی بالنگ نہیں کرا رہا تھا, اور نواز بھی نہیں تھا کرا رہا. ان میں سے ایک اوور ان کا کاٹ لیتے, اسپیشلی نواز کا کاٹ لیتے, لیکن نہیں کاٹا اور اسکور 150 تک چلا گیا. پاکستان نے ڈکا لگایا ان کو, نو ڈاؤٹ. آخری 10 اووروں میں پاکستان نے ڈکا لگایا ان کو, اور ان کے 67 رنز بنے آخری 10 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پہ. تو it was a pretty much a collapse on the Netherlands side. They managed 148, which I thought was not going to be such a big problem for Pakistan. تو پھر آتے ہیں پاکستان کے بیٹسمین باہر. سائم ایوب صاحب آئے, اور آتے ساتھ ہی یار کیا زبردست اس نے, کیا کہتے ہیں, گیپ میں بھی ایک یار وہ جو چوکا اس نے گیپ میں رکھا تھا نا, وہ جو کٹ ماری تھی اس نے بیک فٹ پہ, that was a magnificent shot. اس نے جو چھکا رکھا تھا اسٹریٹ پہ, وہ بھی بہت زبردست شاٹ تھی. 1-2 فلیکیں بھی ماری ہیں اس نے. سو ہی got a really good start until اس کا دماغ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے ایز یوزول, اور اس نے اپنا نو لک مارنے کی کوشش کی, سیدھا ہوا میں چڑھا دی تھی بال. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے. لیکن بٹ ہی از اے ریئلی گڈ پلیئر. آئی تھنک ہی از این ایسیٹ فار پاکستان. اس کو تھوڑا ٹیمپرمنٹ اس کا ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہی ہیز آل آف دا شاٹس. اس کا کمپوزر ایٹ دا کریز, اس کی بیٹ سوئنگ, ایوری تھنگ, اٹس ریئلی ریئلی, ہی از اے ریئلی گڈ بیٹسمین. ہی از اے جینیوئن world class player if you develop him properly over the next few years. لیکن وہ آؤٹ ہو گیا. آغا صاحب آئے ہیں. آغا صاحب یار, میں آغا کا ریفارم پچھلے کچھ اننگز میں دیکھ کے بہت خوش ہوں, اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک. اور میرے خیال سے وہ یہاں پہ آیا اس اننگز میں وہی ایگریشن اور وہی مائنڈ سیٹ لے کے آیا تھا کہ میں آؤں گا, میں اٹیک کروں گا, میں نے یہاں پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا. اس نے کچھ چوکے اچھے رکھے. ایک تو وہ کور سے اس نے نکالا تھا, آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ شاٹ. پھر اچانک سے کیا ہوا کہ آغا صاحب برین فیڈ ہوا اس کا, اور اس نے ایک بہت ہی کو بکواس شاٹ کھیلی, سیدھا کور کے ہاتھ میں دے دی اس نے, تو وہ بھی آؤٹ ہو گیا بیچارہ. بٹ پاکستان واز ان گڈ پوزیشن یار. وہ دونوں آؤٹ تھے. فرحان تو کٹو کٹ لگا ہوا تھا. فرحان یار, فرحان پہ بات میں اگر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ فرحان کی ساری لمیٹیشنز کو سائڈ پہ رکھو. اس کو رننگ بٹوین دا وکٹس نہیں آتی, اس کی شاٹ کی رینج اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے, رائٹ. ہی از لمیٹڈ ٹو واٹ ہی کین ڈو. لیکن جو کرتا ہے نا, ہی ڈز اٹ ریئلی ویل. مجھے اس کی اسٹریٹ آن دا گراؤنڈ کراس بیٹ شاٹس بہت انجوائے کرتا ہوں. پکی ہیں اس کی یار, وہ بہت پکی مارتا ہے, اینڈ ہی از گاٹ سم پاور بٹوین بیہائنڈ دوز شاٹس ایز ویل. تو یار ہی واز گوئنگ ریئلی ویل, ریئلی ویل. جب وہ 40s میں آیا تو سلو ڈاؤن ہو گیا فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو وائی, وہ کیوں اتنا آہستہ ہونا شروع ہو گیا. بٹ ہی ریئلی لیڈ دا گیم فار پاکستان. 10 اووروں پہ پاکستان کے 90 سکور تھا یار, اور 2 آؤٹ تھے. گیم واز ان دا بیک, آرام سے سکور بنتا تھا.
اگر آپ تیز بھی کھیلو تو اسکور بنتا تھا, اگر آہستہ بھی کھیلو تو اسکور بنتا تھا. ساتھ میں بابزی دا کنگ بھی کھڑا ہوا تھا. فرحان صاحب آؤٹ ہوتے ہیں تو آئی واز اسٹل لائک اوکے یار ہو گیا, اس نے 47 بنا لیے ہیں, اس نے تیز بنائے ہیں, 30 بالوں پہ بنائے ہیں یار, ویل ڈن ویل پلیڈ, جاؤ چھٹی مارو, اب کسی اور کو میچ آ ختم کرنے دو. بابزی آیا, عثمان آیا. عثمان یار میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم لوگوں کے آگے, تم دونوں یار ٹیم سے نکل جاؤ یار. یو گائز ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ان این انٹرنیشنل T20 ٹیم. بابزی بے شک بہت کلاسک پلیئر ہے, بے شک پاکستان کو پچھلے T20 کا کھیلا جانے کا جو طریقہ تھا اس میں اس نے کافی سکسیس دی ہے. بے شک وہ ون ڈے کا بہت زبردست پلیئر ہے. بے شک وہ کیا کہتے ہیں ٹچ کلاسک پلیئر ہے, کلاسک بیٹسمین ہے. بٹ اسٹل مین اٹس لائک ریئلی not good to see him bat right now. Out of shape, بالکل زور لگا رہا ہے, بالکل باڈی شیپ کے باہر ہوئی ہوئی ہے, جس طرح آؤٹ بھی ہوا ہے, باڈی ادھر جا رہی ہے, ہوا میں چڑھا رہا ہے. I mean, what are you doing? اپنے آپ کو بھی ذلیل کر رہے ہو اور پاکستان کو بھی ذلیل کروا رہے ہو. چھوڑ دو یار, اگر گیم نہیں چینج ہوتی ہے تمہاری, تم نہیں T20 آج کل کے T20 کا پیس اڈاپٹ کر سکتے اپنی بیٹنگ میں, تو چھوڑ دو. Do something else. Accept that this is not what you are. It's not a big deal. دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین آئے ہیں جو T20 کے لیے نہیں تھے. ایلسٹر کوک ایک ایگزامپل ہے یار آپ کے لیے, وہ کتنا بڑا بیٹسمین تھا انگلینڈ کے لیے, لیکن ہی واز ناٹ اے T20 پلیئر. نہ اس کو کوئی کنسیڈر کرتا ہے, اور اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے یار, ہو گیا تمہارا شغل میلہ ہو گیا, جب نکلو بھی یار. اور یہ جو عثمان خان ہے, یہ کیوں ہے ٹیم میں, یہ اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ اس پہلی بال پہ بھی اتنا ہی انکمفرٹیبل ہوتا ہے یہ. اور اگر کبھی زندگی میں اس نے 30-40 اسکور مار بھی لیا ہونا, اس وقت بھی یہ اسی طریقے سے انکمفرٹیبل کھیل رہا ہوتا ہے. ہی از ناٹ اے گڈ پلیئر ایٹ آل. یہ تو کلب لیول کا بیٹسمین ہے. ہی از ناٹ اے گڈ بیٹسمین ان مائی اوپینین. لیکن آیا وہی کراس ڈنگے بیٹ کے ساتھ تھرڈ مین کی طرف لے کے جا رہا تھا, بال نہیں باہر تھوڑی نکلی تو وہ سیدھا وکٹوں میں لگ گیا کہ یار what are you doing. اور بابر اعظم صاحب جو کنگ ہم نے بنائے ہوئے تھے, وہ جناب 15 سکور کیا ہے 17 بالز. کمان یار, کیا رہے ہو تم؟ یہ کیا ہے؟ تم نے پریشر واپس لے کے آئے ہو ٹیم کے اوپر اور پھر آؤٹ ہو گئے ہو. پھر آ جاتے ہیں نواز اینڈ شاداب, وہ بھی ان سے بال ہی نہیں ٹچ ہو رہی, زور لگا رہے ہیں. یار کم آن, دس از پاور ہیٹنگ. یہ پاور ہیٹنگ ہے تمہاری. میں تو یار نواز کو بالکل نہیں پسند کرتا ہوں. آئی نو کہ اس نے پچھلے 1 سال میں پاکستان کو کافی پرفارمنسز دی ہیں ود دا بال اینڈ دا بیٹ. میں اس چیز کو نظر میں رکھ کے یہ بولتا ہوں چلو ٹھیک ہے وہ ٹیم میں ہے, بٹ وہ پریشر سچویشنز کے اندر آپ کا بندہ نہیں ہے. آئی ہیو نیور سین ہم پرفارم ان پریشر سچویشنز. وہ جب پریشر نہیں ہوتا ہے تو وہ لگا ہوتا ہے, جب وہ پریشر ہوتا ہے نا, اس نے کافی میچ, زمبابوے والا میچ آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ 2022 میں, میرے خیال سے 2022 یا مے بی یا آسٹریلیا والا, یہی ہوا تھا. اس سے ٹچ نہیں ہوتی بال, اس سے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور آج بھی وہی ہوا ہے, بالر ضائع, یہ دونوں شاداب اینڈ نواز بالر ضائع کر کے آؤٹ ہو کے چلے گئے. اور جب یہ آؤٹ ہوئے تب you needed like 30 runs of 3 overs, 35 of 3 overs, something like that. میچ تو ختم ہو گیا تھا یار. میں تو بیٹھا گالیاں نکال رہا تھا. میں سوچ رہا تھا میں نے کیوں ٹائم ضائع کیا ہے یار. میں کیوں اپنا دماغ میں اتنا بلڈ اپ کیا ہوا کہ یہ ٹیم چلو گئی ہے, انڈیا کے خلاف بھی انہوں نے اسٹینس لیا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اب کچھ جوش سے کھیلیں گے, تھوڑا ادھر اپنا میسج ڈال کے آئیں گے, ادھر گاڑ کے آئیں گے جھنڈے. بٹ نو ڈوڈ, لائک یہ کیا میں نے اپنے ساتھ کیا. اینڈ دین فہیم اشرف صاحب, فہیمہ یار, اگین اندر گائے دیٹ آئی ہیو بین ویری کریٹیکل آف, کہ یار اتنا لمیٹڈ پلیئر, اس کی اتنی لمیٹڈ رینج ہے, بالنگ میں بھی اتنی لمیٹڈ اس کی کیپیبلٹی ہے. اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر آل راؤنڈر ہے باہر, عباس افریدی ایکسیٹرا. لیکن یار ہی پروو می رانگ ٹوڈے. آج کیا زبردست اس نے اینڈنگ کی ہے یار. ہی واز کام اینڈ کول ایٹ دا کریز. سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے, وہ جب تھرڈ لاسٹ اوور تھا, شاہین شاہ سے بالیں مس ہو رہی تھیں, کبھی ادھر سے بیٹ گھوم رہا تھا, کبھی ادھر سے بال جا رہی تھی, تو مجھے تو لگا یہ تو کام ختم ہو گیا.
کیونکہ 30 اسکور چاہیے تھا آپ کو آخری 2 اووروں میں، تو سیکنڈ لاسٹ اوور میں فہیم صاحب نے 3 چھکے رکھ دیے یار. وہ بیچ میں ایک ڈراپ کیچ تھا یا بٹ یو نو وٹ دیٹ ہیپنس، T20 ہے. لیکن 3 اس نے پکے چھکے رکھ کے دیے آپ کو یار. پھر اس کے بعد ایج کے اوپر چوکا، میچ بنا کے چلا گیا. پھر اس کے بعد آخری اوور میں فل ٹاس کو اٹھا کے باہر پھینکا اس نے چوکے پہ، میچ جتا دیا یار. انبلیویبل. میں تو ہنس رہا تھا اور گالیاں بھی دے رہا تھا. گھڑی بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا، میں نے کیا اپنی ساری رات ضائع کی ہے. بٹ یار فہیم اشرف، یو ڈیڈ اٹ مین، یو ڈیڈ اٹ فار پاکستان. کیا کہتے ہیں، کنگریچولیشنز. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک کہ تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. آج تم نہ ہوتے تو آج اس وقت پاکستان والے چیک آؤٹ وغیرہ، ارلی چیک آؤٹ وغیرہ ہوٹل سے کرنے کے موڈ میں تھے، اور ٹکٹیں شکٹیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے وہ سستی والی جو پاکستان جا رہی تھی فلائٹ اگلی. آئی تھنک اٹ واز ریئلی امیزنگ. یہ ایک میریکل تھا. انفارچونیٹلی ناٹ اگینسٹ بگ پاور ہاؤس ٹیم، اگینسٹ نیدرلینڈ جن کی بھی ٹیم میں کافی گیپس ہیں. کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے آپ کی جس کے خلاف آپ کھیل رہے ہو. لیکن ویل ڈن فہیم اشرف یار. آئی ٹیک بیک مائی کرٹیسزم. آج تم نے میچ جتا دیا ہے. اٹ واز اے میریکل ٹوڈے کہ جو پاکستان ہیز ون. یہ ساری باتیں تھیں، یہ میچ کی سمری تھی، یہ میری اوپینین تھی. میں نے سوچا جلدی جلدی سے ایک ویڈیو بنا کے بھائی ڈال دیتے ہیں. میری باتوں سے آپ لوگ اگری کرتے ہو تو یار کامنٹس میں ڈالو. باتوں سے نہیں اگری کرتے وہ بھی کامنٹس میں ڈالو. گپ شپ لگاتے ہیں یار اس چیز کے بارے میں. پاکستان کی ورلڈ کپ کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. مار مار کے جیت گیا پاکستان پہلا میچ. اب اگلے یو ایس اے کا اینڈ نمیبیا کا کون سا والا ہارتے ہیں، تو یہ آپ بتائیں کون سا والا پاکستان میچ ہارے گا. انڈیا کے ساتھ تو ہم نے کھیلنا نہیں ہے، which I am proud of. So we got the 2 points in the bag. It was fun to watch this. It was a roller coaster. گالیاں بھی نکلیں، مزہ بھی آیا. That's Pakistan cricket for you. Desi Fan Talk, signing out.